اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کی ریکویسٹ پہ میں آج اردو میں لیکچر ڈیلیور کر رہی ہوں، اور میرے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ اردو میں پاکستان اسٹڈیز کو پڑھتے ہیں اور جن کو انگلش والا لیکچر سمجھ میں نہیں آیا وہ بھی اس لیکچر کو اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ آج ہم چیپٹر نمبر 1 کا کویسچن نمبر 2 کر رہے ہیں ایکسرسائز کا، یعنی 1977 سے 1988 یعنی 1988 کے درمیان نفاذ اسلام کے سلسلے میں کوششوں کا ذکر کریں۔ اس سے پہلے میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ دینا چاہ رہی ہوں کہ 1977 میں کہ عام انتخابات جب ہوئے تو سب نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف اتحاد کیا۔ اس الیکشن میں تمام پارٹیز ایک طرف ایک کا اتحاد تھا، اس کو پاکستان قومی اتحاد کا نام دیا گیا۔ مولانا مفتی محمود اس کے سربراہ تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 7 مارچ 1977 میں ہونے والے عام انتخابات میں بہت بھاری اکثریت کے ساتھ کامیابی حاصل کی، اور نظام مصطفیٰ کی تحریک چلائی گئی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا گیا، کہا گیا کہ عام انتخابات میں دھاندلی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے۔ اور جب حالات بہت زیادہ بگڑ گئے تو پھر ذوالفقار علی بھٹو نے قومی اتحاد کے سربراہ اور سے ملاقات کی اور مذاکرات طے پائے، اور دونوں پارٹیز کے درمیان ابھی مذاکرات جاری تھے کہ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لاء لگا دیا، اور اس طرح سے جنرل ضیاء الحق کا 11 سالہ اقتدار جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اگست 1988 کو یعنی 1988 کو ختم ہوا جب ایک حادثے میں ایئر کریش میں جنرل ضیاء الحق کی ڈیتھ ہو گئی، اور ان کی جگہ ایز اے کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان پاکستان کے صدر بنے۔ یہ سب کو جاننے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کا دور حکومت کس طرح سے شروع ہوا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی، یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بہت زیادہ لبرل ہے۔ تو جنرل ضیاء الحق نے آ کر ملک میں اسلامائزیشن یعنی اسلام کے نفاذ کے لیے جو کوششیں کیں وہ کیا تھیں، اس کے پوائنٹس آپ کے پیج نمبر 11، 12 اور 13 ہیں، جو کہ آپ کے کویسچن کا آنسر بھی ہے۔ آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھانے کی وجہ یہی تھی نا کہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلامائزیشن اصل میں ہے کیا۔ یعنی اسلامائزیشن یا نفاذ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں ایسے قوانین نافذ کیے جائیں جس سے اسلام اور قرآن اور سنت کے مطابق تمام قوانین بنائے جائیں پاکستان میں۔ سے پہلا پوائنٹ ہے کہ شرعی عدالتوں کا قیام کیا گیا، یعنی 10 فروری 1969 کو پاکستان کی ہائی کورٹس کے اندر بینچز بنائے گئے، جس میں جو کہ شریعت بینچ کے نام سے بنائے گئے، اور اس میں جج جو ہے وہ علماء کو جج بنایا گیا، اور اسی طرح سے 1980 میں یہ شریعت کورٹس فیڈرل شریعت کورٹ بنا دی گئی، اور ان شریعت بینچز کو ختم کر دیا گیا۔ فیڈرل شریعت کورٹ کے کسی فیصلے کے خلاف اپیل صرف سپریم کورٹ میں کی جا سکتی ہے۔ پوائنٹ ہے کہ شرعی حدود کا نفاذ کیا گیا، یعنی شراب نوشی، چوری، زنا اور دوسرے ایسے جرائم کی وہی سزائیں دی جائیں جو کہ اسلام میں دی گئی ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے زکوٰۃ اور عشر کا نظام، یعنی اس کے نظام کے مطابق ہر صاحب نصاب مسلمان جس کے بینک اکاؤنٹس میں اتنی رقم ہے کہ اس کی یکم رمضان کو تقریباً 2.5% زکوٰۃ ان سے وصول کی جائے گی، اور زکوٰۃ کی تقسیم کا جو یہ سلسلہ ہے یہ ابھی تک قائم ہے، اور ابھی تک یکم رمضان کو بینک سے اسی طرح سے 2.5% زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے۔ 1983 سے زرعی پیداوار پر 10% عشر وصول کیا گیا۔ تھرڈ پوائنٹ ہے سود کا خاتمہ، کہ جیسے کہ اسلام میں بھی سود کی ممانعت دی گئی ہے، سود کو منع قرار دیا گیا ہے، اس لیے سود کو بینکوں میں سے ختم کیا گیا، اور نفع اور نقصان کے
اکاؤنٹس جو ہیں وہ بنائے گئے جنوری 1981 میں، اور سیونگ اکاؤنٹس کو PLS اکاؤنٹس میں تبدیل کر دیا گیا، یعنی پروفٹ لاس اکاؤنٹ میں، یعنی نفع و نقصان اکاؤنٹ میں تبدیل کر دیا گیا ان 1984۔ پوائنٹ ہے کہ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم کو لازمی قرار دے دیا گیا، اور یہ اقدام اس وجہ سے کیا گیا تاکہ پاکستان کے تعلیمی نظام کو اسلام کے مطابق بنایا جا سکے اور طلباء کو پاکستان کی اساس یعنی آئیڈیالوجی آف پاکستان کا پتہ چل سکے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے نماز کا اہتمام۔ اسکولوں اور کالجوں اور سرکاری دفاتر میں ظہر کی نماز کا اہتمام کیا گیا، کیونکہ اسکولوں اور کالجوں میں ایک ہی نماز کا وقت آتا ہے اور وہ ظہر کی نماز کا وقت ہی ہوتا ہے، کیونکہ اکثر اسکولوں اور کالجوں میں 1 یا 2 بجے تک چھٹی ہو جاتی ہے، تو نماز کے لیے وقفہ رکھا گیا اور لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے صلاۃ کمیٹیاں بھی بنائی گئیں۔ نمبر 7 پوائنٹ ہے احترام رمضان آرڈیننس۔ احترام رمضان آرڈیننس نافذ کیا گیا، اور یہ نافذ کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ سر عام لوگ رمضان کا تقدس پامال نہ کیا جائے اور سر عام کھایا پیا نہ جائے، اور اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے لیے 3 ماہ کی قید اور 500 روپے جرمانے کی سزا رکھی گئی۔ اگلا پوائنٹ ہے 8 پوائنٹ دینی مدارس۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں دینی مدارس کو امداد دی جاتی تھی، اور جو ان اداروں سے جو طلباء پڑھ کر فارغ ہوتے تھے تو ان کی ڈگریوں کو دوسری ایجوکیشن کے ایکولنٹ قرار دیا گیا، یعنی کی جو ہائیسٹ ڈگری ہے اس کو MA کے برابر قرار دیا گیا۔ نمبر 9 ہے عربی کی لازمی تعلیم، یعنی عربی کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا۔ 6 کلاس سے 8 کلاس تک میں عربی کی تعلیم دی جائے گی۔ 10 بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام، یعنی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی بنائی گئی اسلام آباد میں 1981 میں، اور اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا تاکہ اسلامی قانون پر تحقیق کی جا سکے۔ نمبر 10 یعنی لاسٹ پوائنٹ ہے شریعت فیکلٹی کا قیام۔ اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں شریعت فیکلٹی کا قیام کیا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید، سنت نبوی اور فقہ کی تعلیم دی جا سکے۔ ریپیٹ کرتے ہیں کہ اسلامائزیشن کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے 1977 سے 1988 تک۔ تو سب سے پہلے شریعت کوڈ بنائی گئی، شریعت آرڈیننس نافذ کیا گیا، زکوٰۃ اور عشر کا نظام رکھا گیا، سود کا خاتمہ کیا گیا، اسلامیات اور پاکستان کی اسٹڈیز کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا، نماز کے لیے انتظام کیا گیا، اور احترام رمضان آرڈیننس جاری کیا گیا، ریلیجیس اسکولز یعنی مدارس بنائے گئے، اور عربی کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا قیام کیا، شریعت فیکلٹی کا قیام کیا گیا۔ امید کرتی ہوں یہ 11 کے 11 پوائنٹ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اسلامائزیشن کے بہت سارے مثبت اثرات ہوئے، جس میں اس وقت ٹی وی پر جو ہے وہ براہ راست اذان نشر کی جاتی تھی، حج کی پراپر نشریات لائیو دکھائی جاتی تھی، اور ٹی وی پر رمضان میں بند کر دیا جاتا تھا تاکہ لوگ پوری توجہ کے ساتھ نماز اور اپنی عبادت کی طرف کر سکیں۔ غیر اخلاقی اشتہارات ٹی وی اور اخبارات پر ان کی ممانعت تھی، اور اس کے بہت سارے ایسے جو ناقدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مارشل لاء کو مستحکم کرنے کے لیے یہ اسلامی نفاذ کی لاء بنایا گیا ہے۔ آپ اس کوشچن کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ کوشچن نیکسٹ ویک میں کریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔